إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ آج ہماری یہ کلاس تفسیر القرآن کی گزشتہ ترتیب کے اعتبار سے 86 نمبر کلاس ہے، جس میں ہم آج انشاءاللہ تعالی سورۃ الروم سے شروع کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ روم قرآن مجید میں 30 نمبر پہ یہ سورت ہے، اور یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ایک سورت ہے، اور اس سورت کا نام سورۃ روم ہے کیونکہ اس کی دوسری آیت میں لفظ روم گزرا ہے، اور روم سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 بڑی حکومتیں اور 2 بڑی سپر پاور موجود تھیں، ایک فارس کے نام سے اور ایک روم کے نام سے۔ دونوں آپس میں لڑائی اور جھگڑے ہوتے رہتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 570 عیسوی میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے کے بعد اس روم اور فارس میں آپس میں جنگ ہوتی ہے، اور روم کے لوگ اس پہ مغلوب ہو جاتے ہیں اور فارس کے لوگ غالب آ جاتے ہیں۔ اور یہ حکومتیں چونکہ بڑی تھیں، مشرکین مکہ میں بھی اور عرب میں بھی ان کا ایک نام موجود تھا کہ روم کے لوگ، فارس کے لوگ، روم کی حکومت، فارس کے لوگ، کیسر اور کسریٰ، ان تمام کی باتیں جو ہیں وہ مشہور تھیں۔ تو جو بڑی سپر پاور طاقتیں ہوتی ہیں ان کے اثرات ضرور ہوتے ہیں چھوٹی حکومتوں پہ۔ عرب کا علاقہ جس میں مکہ مکرمہ، حجاز، مدینہ منورہ اور یہ علاقے سارے تھے، یہاں پہ کسی کی کوئی حکومت نہیں تھی۔ یہاں پہ یہ عربوں کے قبائل تھے جو اپنی حکومت خود کیا کرتے تھے، لیکن ان کے مراسم تھے روم کے ساتھ، ادھر دوسری سائڈ پہ یمن کے ساتھ۔ یمن اس وقت جو ہے وہ فارس کے انڈر میں تھا، روم کے اندر حبشہ اور یہ علاقے روم کے انڈر میں تھے، لیکن یہ جزیرۃ العرب جو درمیان میں ہے، جو عرب کا یہ درمیان میں خطہ ہے، اس پہ کسی کی حکومت نہیں تھی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آسمانی مذہب اور قرآن مجید کا دعویٰ کرتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام آسمان سے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی ہے، تو یہ تھوڑا سا نسبت رکھتا تھا روم والوں کے ساتھ، کیونکہ روم والے نصارہ عیسائی تھے۔ اگرچہ یہ عیسائی اس طرح کے عیسائی نہیں تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کو صحیح ماننے والے ہیں، دین کے اندر بہت ساری خرافات، بدعات، بلکہ پورے کے پورے دین کو بدل کے رکھ دیا ہوا تھا، پورے کے پورے دین میں رد و بدل کیا جا چکا تھا، لیکن ایک نسبت موجود تھی اہل کتاب ہونے سے، نسبت موجود تھی روم کو کہ وہ اہل کتاب ہیں، نصارہ ہیں۔ اور اس وقت یہ جو شہر فلسطین ہے، جہاں پہ یہ یروشلم ہے، جہاں پہ یہ قدس ہے، اس کا نام ایلیا تھا، اور یہاں پہ یہ سارے کے سارے روم کی حکومت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جنگ موتا جو ہے وہ روم سے ہی لڑی گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ فتح عطا فرمائی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ تبوک میں روم کے خلاف جنگ کے لیے گئے تھے، لیکن یہ ہے کہ اس میں جنگ ہوئی نہیں تھی۔ غزوہ تبوک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے تھے۔ یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ مکرمہ تھے، تو اس وقت چونکہ وہ نسبت تھوڑی سی موجود تھی، اس نسبت کی بنیاد پہ مسلمانوں کے رجحان روم والی سائڈ پہ تھے، اور کافروں کے رجحان
فارس والی سائڈ پہ تھے، اس لیے کہ وہ بت پرست تھے، وہ آگ پرست تھے، وہ مجوسی تھے۔ تو مکہ کے مشرکین بھی بتوں کی پوجا کرتے تھے، طرح طرح کی پوجا کرتے تھے، تو وہ اس کے طرف تھے۔ ان کی آپس میں جنگ ہوئی، اور ان کی آپس میں جنگ کی بنا پر یہ جو فارس والے ہیں رومیوں پہ غالب آ گئے۔ مسلمانوں کے لیے سننا تھوڑا سا اچھا نہیں تھا، تو کافر جو ہے وہ مسلمانوں کو آ کے طعنہ دیتے تھے کہ دیکھو فارس والے جو ہماری طرح کے مذہب پہ ہیں وہ غالب آ گئے ہیں رومیوں پہ جو کہ تمہاری طرح کے مذہب پہ ہیں، اور ان قریب ہم بھی تمہارے اوپر غالب آ جائیں گے۔ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت روم کو نازل فرمایا، جس میں یہ بتایا کہ ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ روم والے مغلوب ہو گئے، لیکن ان قریب چند سالوں میں یہ روم والے دوبارہ غالب آ جائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی خوشخبری تھی جس کا جو ہے وہ پورا ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خوش کر دیا۔ سورت کا آغاز ہے، مکی صورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، حروف مقطعات ہیں جن کی اصلیت، جن کا صحیح اور اوریجنل اور اصلی معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ یہ متشابہات میں سے ہیں جس پہ ایمان لانا لازم ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، جن کا حقیقی معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لیکن ان پہ اجر و ثواب اسی طرح ہے جیسے کہ قرآن مجید کے باقی حروفوں کے پڑھنے پہ ہے کہ الف لام میم پڑھنے پہ بھی انسان کو 30 نیکیاں مل رہی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم غلبت الروم، روم والے مغلوب ہو گئے، رومی مغلوب ہو گئے ہیں۔ فی ادنی الارض، یہ قریب کی زمین میں، قریب کی زمین میں، نزدیک کی زمین میں۔ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، اور وہ لوگ اپنے اس مغلوبیت کے بعد، اپنے اس ہارنے کے بعد سَيَغْلِبُونَ ان قریب غالب آ جائیں گے۔ فی بضع سنین، چند سالوں میں، للہ الامر، معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، من قبل، پہلے بھی، ومن بعد، اور اس کے بعد بھی، ویومئذ یفرح المؤمنون، اور اس دن ایمان والے خوش ہوں گے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے غلبت الروم، روم والے جو ہے وہ مغلوب ہو گئے ہیں، فی ادنی الارض۔ اب یہ جو ادنی الارض ہے اس کے دو معنی ہیں۔ ادنی الارض کے کیا ہیں؟ اس کے جو ہے وہ دو معنی ہیں۔ ایک معنی ہے کہ ادنا بمعنی قریب کے، کہ یہ جو روم والے ہیں عرب کے علاقے کے قریب ان کا علاقہ پایا جاتا تھا، ادھر جو ہے وہ رہتے ہیں، یہ مکہ ہے، حجاز ہے، اور اوپر تھوڑا سا چلے جائیں تو وہ فلسطین اور یہ سارے علاقے رومیوں کے پاس تھے کہ قریب کے رہنے والے ہیں۔ روم کے لوگ تمہارے قریب مغلوب ہو گئے، تمہاری قریب کی سرزمین میں، ایک معنی یہ ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ ادنا کا معنی یہ ہے، فی ادنی الارض، تھوڑی سی، ادنا چیز، مختصر چیز۔ گوئے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے اس دوسرے معنی میں کہ روم والے غالب آ گئے ہیں فی ادنی الارض، اپنی جو ان کے ملک کا جو ان کا ایریا ہے روم کا، اس میں سے تھوڑے سے ایریے میں، تھوڑی سی زمین کی وجہ سے، تھوڑے سے علاقے کی وجہ سے اس میں وہ مغلوب ہو گئے ہیں۔ نوٹ کریں، ادنا کا ایک معنی کہ وہ مغلوب ہو گئے ہیں تمہارے قریب، یعنی ان کا ملک، ان کی کنٹری تمہارے ملک کے ساتھ ہیں، قریب ہیں، وہاں پہ وہ مغلوب ہو گئے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ فی ادنی الارض، کہ جو ان کا ملک، ان کی کنٹری، ان کا جو کور ایریا ہے اس میں سے مثلا اتنا بڑا ایریا ہے تو اتنے سے ایریے میں وہ مغلوب ہو گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ فارس والوں نے سارے روم پہ قبضہ کر لیا، نہیں، بلکہ روم کنٹری اور روم ملک میں سے اور روم سلطنت میں سے تھوڑا سا علاقہ انہوں نے حاصل کر لیا ہے فارس کے لوگوں نے۔ تو ادنا کا معنی تھوڑی سی زمین میں یا تمہارے قریب کی زمین میں، یہ دونوں معنی اس سے جو ہے وہ لیے جا سکتے ہیں، لیکن واللہ اعلم فی ادنی الارض کا معنی اگر یہ لیا جائے کہ تھوڑی سی زمین میں، اپنی تھوڑے سے علاقے میں وہ مغلوب ہو گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اپنا پورا علاقہ جو ہے وہ گوا بیٹھے ہیں،
بلکہ تھوڑا سا علاقہ جو ان کے ملک کا ہے اس میں وہ مغلوب ہو گئے ہیں. فی ادنى الارض. اور اگلی بات اللہ نے بتائی وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ. وَهُم اور وہ مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ اپنے اس مغلوبیت کے بعد سَيَغْلِبُونَ میں یہ ہے کہ عنقریب وہ غالب آ جائیں گے. اب یہاں پہ سین جو ہے سین سَيَغْلِبُونَ یہ مستقبل میں آئندہ آنے والے حروف یعنی مضارع جو ہے اس کو مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے. اور یہاں پر یہ بھی ہے کہ مستقبل کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں سوفا اور سین. یعنی سیغلبون قریب کے لیے ہوتا ہے اور سوفا یغلبون دور کے لیے ہو سکتا ہے. تو اللہ نے فرمایا سیغلبون ان قریب یعنی جلد ہی غالب آ جائیں گے. فی بضع سنین للہ الامر. بضع عربی میں 1 سے لے کے 10 تک بولا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہ صحابی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والے پہلے صحابہ میں سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ یقین تھا, پورا کا پورا یقین تھا. ابو جہل کے ساتھ شرط لگ گئی اگر یہ 4 سال کے اندر یا غالباً 5 سال کے اندر جو ہے یہ غالب آ گئے تو اتنے 50 اونٹ جو ہے وہ ابو بکر ان کو دیں گے یا وہ ان کو دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بتایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہے کہ بضع جو ہے یہ زیادہ پہ بولا جاتا ہے 10 تک بولا جاتا ہے. تو آپ ایسا کریں مدت زیادہ کر دیں 5 کے بجائے 10 سال کر لیں اور ادھر سے اونٹ زیادہ کر دیں. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے بات کی وہ راضی ہو گئے. ٹھیک ہے جی 100 اونٹ ہیں اور وہ دینے ہیں اور یہ جو ہے بضع سنین 10 سال کے اندر. پھر جب یہ 10 سال گزرے تو مفسرین یا اس میں محدثین کی رائے یہ ہے کہ یہ واقعہ دوبارہ سے جب روم غالب آئے فارس پہ تو وہ ٹائم تھا جب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بدر میں فتح عطا فرمائی. وہ علاقہ یعنی گویا کہ یہ ٹائم وہ تھا اس صورت کے نازل ہونے کا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملے 5 سال کے قریب کا عرصہ ہو چکا ہے. یہ تقریباً عیسوی کے حساب سے تقریباً 615 اور 620 کے درمیان کا عرصہ ہے جس وقت روم فارس والے روم پہ غالب آئے تھے. اور اس سے ٹھیک 9 سال بعد جب مسلمان بدر میں موجود تھے اس موقع پہ روم والے دوبارہ فارس کے اوپر غالب آ گئے تھے. دوبارہ جنگ ہوئی بہت بڑی اور جس میں روم والے غالب آ گئے. فی بضع سنین جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو کے رہ گیا. اب اس موقع پہ ابو جہل مارا گیا تھا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اونٹ اور اس کے ورثاء سے وصول کیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ ان کو صدقہ کر دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ روم کے لوگ سیغلبون ان قریب غالب آ جائیں گے. فی بضع سنین چند سالوں میں. للہ الامر یقیناً بے شک معاملہ اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے. للہ الامر امر کا معنی ہے آرڈر حکم کہ یہ جو آرڈر چلانا ہے یا حکم کرنا ہے یا اس معاملات کو اس کائنات کو چلانا ہے یہ اللہ کے اختیار میں ہے. اب یہاں پہ یقیناً ہمیں اس چیز کا پتہ ہے کہ عربی زبان میں جب پہلے لفظ کو بعد میں اور بعد والے کو پہلے رکھ دیا جاتا ہے تو اس میں کلام میں ایک زور پیدا ہو جاتا ہے. اصل کام معاملہ تو یہ ہے نا الامر للہ الحکم للہ والامر للہ. امر اللہ کا ہے حکم اللہ کا ہے لیکن للہ الامر. جیسے ہم نے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں نے ایک مثال دے کے سمجھایا تھا نا کہ اگر ہم اپنی زبان میں کسی کو کہہ دیں نا کہ پتہ لگ جائے گا پتہ لگ جائے گا. اب یہ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں پتہ لگ جائے گا اور میں اگر یہی لفظ بول دیتا ہوں لگ پتہ جائے گا دونوں میں کوئی فرق ہے؟ پتہ لگ جائے گا اور لگ پتہ جائے گا. تو جیسے کہا جاتا ہے نا لگ پتہ جائے گا تو الفاظ کو آگے پیچھے کرنے سے کلام کے اندر ایک زور پیدا. اب پتہ لگ جائے گا میں وہ چیز نہیں ہے وہ دھمکی نہیں ہے
جو لگ پتہ جائے گا میں دھمکی موجود ہے۔ تو عربی زبان میں بھی جب الفاظ کو آگے پیچھے کر دیا جاتا ہے تو وہ کلام ایک زور ہوتا ہے۔ للہ الامر، آرڈر، اختیار، قدرت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ مت سمجھیں کہ فارس والے غالب آ گئے تو نہیں، اللہ تعالیٰ کے کام میں ہر حکمت ہوتی ہے۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، من قبل اس کا مضاف الیہ محذوف ہے، ومن بعد اس کا بھی مضاف الیہ محذوف ہے۔ مفہوم یہ ہے اللہ کے اختیار میں ساری قدرت، معاملہ، حکم ہے۔ من قبل اس سے پہلے بھی، اس لڑائی، اس جھگڑے، اس روم اور فارس کے پہلے بھی، ومن بعد اور بعد میں بھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو مغلوب کیا ہے تو بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو غالب بھی کر سکتا ہے۔ وَيَوْمَئِذٍ اور وہ دن جس دن یہ غالب آئیں گے، وہ دن یومئذ یفرح المؤمنون، اس دن مومن جو ہیں وہ خوش ہوں گے، وہ دن خوشی کا معاملہ ہوگا۔ بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے ہوگا۔ بنصر اللہ ینصر من یشاء، اللہ کی مدد سے، اللہ تعالیٰ اپنی مدد سے جس کی چاہے مدد کرتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور وہ غالب ہے، رحمت والا بھی ہے اور غالب بھی ہے۔ اور جیسے کہ تاریخ کے اندر ایسا اقوال میں یہ قول بھی موجود ہے کہ دوبارہ روم والے جب فارس پہ غالب آئے تھے تو یہ وہی دن تھے جن دنوں میں مسلمان بدر کے اندر کافروں پہ غالب آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت بڑی فتح عطا فرمائی تھی۔ بدر ایک ایسی لڑائی ہے حق و باطل کی کہ تھوڑے سے مسلمان تھے اور کافر تو دگنے تھے، دگنے سے بھی زیادہ تھے، لیکن وہ ایک پہلی لڑائی تھی اسلام کے اندر، اور جس میں بڑے بڑے دشمن مارے گئے، ابو جہل اور جتنے بھی اوپر کے 70 لوگ تھے سارے کے سارے مارے گئے۔ تو جیسے مسلمان اس دن خوش تھے، وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ اور اس دن خوش ہوں گے ایمان لانے والے۔ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی بھی مدد کی، اور اللہ تعالیٰ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور وہ غالب ہے اور رحمت کرنے والا بھی ہے۔ وعد اللہ، فرمایا یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لا يخلف اللہ وعدہ، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ نہیں جاننا چاہتے ہیں، نہیں سمجھتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ قیامت والدن دوبارہ اٹھنا ہے تو وہ بھی سچا وعدہ ہے۔ دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ وعدہ پورا کر رہا ہے تو آخرت کے بھی سارے کے سارے وعدے جو ہے وہ پورے ہوں گے، لیکن افسوس ہے کہ لوگ اس کو نہیں جاننا چاہتے، نہیں سمجھنا چاہتے ہیں۔ یعلمون الظاہر من الحیات الدنیا، لوگ صرف ظاہری دنیا کی باتیں ساری کی ساری جانتے ہیں، صرف دنیاوی ظاہری چیزوں کو جو ہے وہ اس کے اندر جاننے کی کوشش کرتے ہیں، دنیاوی معاملات اور یہ دنیا کی تمام چیزوں کے اندر بڑے بڑی مہارت رکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے کتنے لوگ ہیں، وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ اور آخرت کے بارے میں وہ غافل ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایسے کتنے لوگ ہیں جن سے جا کے بات کی جائے، بڑے عقل مند، بڑے دانا، بڑا معاملہ فہم، معاملات کو سمجھتے ہوں گے، اچھی سی آپ کے ساتھ ڈیلنگ کریں گے اور سارا کچھ کہیں گے ہم یہ بھی جانتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، لیکن افسوس ہوگا کہ ایسے بہت سے لوگوں سے پوچھا جائے اللہ کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں، اپنے رسول کے بارے میں، تو کچھ پتہ نہیں ہوگا۔ انسان کی بد نصیب ہونے کی 3 نشانیاں بتائی جاتی ہیں۔ جس انسان کو کبھی یہ دل میں بات نہ آئی ہو کہ میں نے جنت میں جانا ہے، جس کو کبھی یہ دل میں بات نہ آئی ہو کہ میں نے جہنم سے بچنا ہے، جس کے دل میں کبھی یہ ڈر نہ آیا ہو کہ ایک رب ہے جس کے سامنے میں نے کھڑا ہونا ہے، تو اس سے بڑا کوئی بد نصیب نہیں ہے۔ اسی طرح خوش نصیب کے لیے سعادت مند کی بھی 3 نشانیاں ہیں۔ جس انسان کو جنت کی یاد آتی ہو اور جنت کی یاد کے لیے، جنت کے لیے وہ تڑپتا ہو، جس کو جہنم سے ڈر رہتا ہو کہیں میں اس پہ نہ چلا جاؤں، اور جس کو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر لگتا ہو، یہ لوگ سعادت مند ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کی ظاہری باتیں سب جانتے ہوں گے، سب پتہ ہے کیا لینا کیا دینا کیا کرنا، وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اور وہ آخرت کے بارے میں بالکل ہی غافل اور بے خبر ہوتے ہیں۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا وہ لوگ اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں؟ ما خلق اللہ السماوات والارض، یہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو کیسے کیوں پیدا کیا، وما بینہما، اور یہ جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، آخر یہ دنیا، یہ لوگ چل رہے ہیں، یہ لوگ آ رہے ہیں، فوت ہو رہے ہیں، جا رہے ہیں، یہ زمین، یہ آسمان، سورج نکل رہا ہے، ڈوب رہا ہے، آخر یہ کیوں سسٹم چل رہا ہے؟ کون ہے جو اس کو چلا رہا ہے؟ کوئی ہے پیچھے جو سب چیزوں کی کمان کر رہا ہے، جو سب چیزوں کے لیے ایک لائن سیدھی کر کے چلا رہا ہے۔ کون ہے؟ وہ اللہ، وہ اللہ۔ وہ کیا چاہتا ہے؟ کیوں بنایا ہے زمین و آسمان کو؟ کیا مقصد ہے سب کو؟ کیا یہ سوچتے نہیں ہیں؟ اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض، جو اللہ نے زمین و آسمان نہیں پیدا کی، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو، زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، الا بالحق واجل مسمی، اللہ تعالیٰ نے اس کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو یقیناً اللہ نے پیدا کیا ہے، وَأَجَلٍ مُّسَمَّى، اور ایک مقرر وقت تک اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حقیقت میں اللہ نے ہی بنایا ہے اور ایک مقرر وقت تک ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات سے انکار کرنے والے ہیں، بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہو رہے ہیں۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، اور زمین پہ چل کے بس دیکھتے نہیں ہیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا، کانوا اشد منہم قوہ، آج سمجھتے ہیں نا، آج ہمارے پاس بڑی پاور ہے، آج ہمارے پاس جو ہے ایٹم کی پاور ہے، فلاں ہے۔ ذرا جاؤ پہلے لوگوں کے بنے ہوئے مکانات کو دیکھ لو، ذرا جاؤ پہلے لوگوں کی تعمیرات اور بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھ لو، وہ تم سے کتنے زیادہ طاقتور تھے۔ کانوا اشد منہم قوہ، جو ان سے کئی زیادہ تھے طاقت میں۔ وآثاروا الارض، انہوں نے زمین کو آباد کیا، اس کو جو ہے وہ بویا، اس کے اندر جو ہے وہ کھیتی اگائی، اس میں سب کچھ انہوں نے پھلایا۔ وعمروہا، اور اس کو انہوں نے جو ہے وہ آباد کیا۔ اکثر مما عمروہا، ان موجودہ لوگوں کی تعمیر، ان لوگوں کی آبادی سے کہیں زیادہ۔ وجاءتہم رسلہم بالبینات، اور ان کے پاس بھی رسول واضح دلائل لے کے آئے تھے۔ فما کان اللہ لیظلمہم وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ تعالیٰ ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے اپنی جانوں پہ خود ہی ظلم کیا تھا۔ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوءَ، پھر انجام کیا ہوا برے لوگوں کا؟ پھر آخر میں برے لوگوں کا انجام کیا ہوا؟ اساءوا، جنہوں نے برا کیا ان کا انجام کیا ہوا؟ السوء، ان کذبوا بآیات اللہ، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا۔ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، اور وہ اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق کرتے تھے۔ ان کا انجام کیا ہوا؟ جو تم سے کہیں بڑے تھے، کہیں طاقت میں زیادہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی کوئی ظلم نہیں کیا تھا، انہوں نے اپنے آپ کے اوپر خود ظلم کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا کر، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ مذاق کرتے تھے۔ وہ لوگوں جو دنیا کے صرف ظاہری سوچوں میں پڑے ہوئے ہیں اور آخرت کو بھول کے بیٹھ گئے ہیں، کیا وہ یہ نہیں دیکھتے؟ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کیا وہ اس بات پہ غور نہیں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی مخلوق کی ابتدا کرتا ہے۔ یبدأ الخلق، اللہ تعالیٰ نے ہی مخلوق کو، اس مخلوق کو پیدا شروع کیا ہے، بنایا ہے، اور ثم یعیدو، اور وہی دوبارہ لوٹائے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ جیسے بنایا ہے
وہ اس کو دوبارہ بھی لوٹائے گا، دوبارہ لوٹانے پر بھی قادر ہے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن یبلس المجرمون، مجرم جو ہیں حیران ہوں گے، ہائے کیا ہو گیا، نا امید ہو جائیں گے۔ مبلس، ابلاس، نا امیدی سے، حیرانگی ایسی جس میں نا امیدی ہو، تو یہ مجرم سارے کے سارے مایوس ہو جائیں گے، سارے کے سارے جو ہے وہ حیرانگی میں پڑے ہوں گے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ، اور فرمایا اس دن ان کے شرکاء میں سے جن کو یہ اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں کوئی بھی ان کا سفارشی نہیں ہوگا۔ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور اس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے شریکوں کے بھی یہ منکر ہو جائیں گے، کہیں گے ہم نے تو انہیں شریک بنایا ہی نہیں تھا۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اس دن ان کو الگ الگ کر دیا جائے گا۔ قیامت والے دن سب کا جمع کرنا بھی ہے اور سب کو الگ الگ کرنا بھی ہے۔ پہلے سب کو ایک میدان میں جمع کرنا، وہ یوم الحشر ہے، اکٹھا ہونے کا دن، اور جب اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر نیک لوگوں کو الگ کر کے جنت میں ڈال دیا جائے گا، برے لوگوں کو الگ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ اس دن کے لیے ہے وَيَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن سب کو الگ کر دیا جائے گا۔ کس طرح کر کے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، پس جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرتے رہے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، وہ جنت میں خوش اور خرم ہوں گے، یحبرون خوشی میں ہوں گے، فی روضہ جنت میں، روضہ باغیچے کو بولتے ہیں، مراد اس سے جنت ہے۔ جو لوگ ایمان لانے والے اور نیک اعمال کرنے والے وہ جنت میں خوش اور خرم ہوں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیات کو جھٹلاتے رہے، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتے رہے، فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، بس ان سب کو عذاب میں حاضر کیا جائے گا، عذاب میں انہیں جو ہے وہ پکڑ لیا جائے گا۔ فَسُبْحَانَ اللَّہ، بس اللہ کے لیے پاکیزگی ہے، تسبیح ہے اللہ کے لیے۔ حین تمسون، جب شام کرتے ہو، وحین تصبحون، اور جب صبح کرتے ہو۔ شام کرتے ہو یا صبح کرتے ہو، دونوں حالت میں اللہ کے لیے تسبیح ہے، اللہ کے لیے پاکیزگی ہے۔ مفسرین کی ایک رائے موجود ہے کہ جہاں تسبیح کو وقت کے ساتھ مقید کر دیا جائے، صبح اور شام، تو وہاں سے مراد نماز ہوتی ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی اللہ کے لیے تعریفیں ہیں آسمان میں، اور اسی اللہ کے لیے تعریفیں ہیں زمین میں۔ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، وَعَشِيًّا کو جوڑ دیا عشاء کے ساتھ، وحین تظہرون کو جوڑ دیا ظہر کے ساتھ۔ ہر وقت تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، آسمانوں میں، زمین میں، وعشیاً رات کو، ظہر میں، سب وقت میں اللہ تعالیٰ کے لیے تعریفیں ہیں۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، وہ اللہ جو زندہ کو نکالتا ہے مردہ سے، ویخرج المیت من الحی، اور وہ اللہ جو مردہ کو نکالتا ہے زندہ سے، ویحیی الارض بعد موتها، اور وہی اللہ ہے زمین کو بنجر ہونے کے بعد اسے دوبارہ آباد کرتا ہے۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس طرح اللہ تعالیٰ زمین کو آباد کرتا ہے، اسی طرح تمہیں بھی ایک دن اس زمین سے نکالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تعریفیں ہیں، سبحان سے، پھر حمد سے، پھر اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت سے۔ یخرج الحی من المیت، جو اللہ تعالیٰ میت سے، مردہ سے زندہ نکالتا ہے۔ زمین میں جو ہم بیج ڈالتے ہیں وہ ایک مردہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے وہ ایک زندہ، اسی سے ایک پودا اور درخت نکال دیتا ہے۔ یا پانی جو ہے وہ ایک بے جان چیز ہے،
اور اس سے اللہ تعالیٰ ایک انسان کو جو ہے وہ بنا دیتا ہے۔ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور اللہ تعالیٰ ایک زندہ کو جو ہے وہ مردہ بنا دیتا ہے۔ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور وہی زمین کو بنجر ہونے کے بعد سب کچھ آباد وہی کرتا ہے۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور اسی طرح جیسے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ان تمام چیزوں کو آباد کرنے والا ہے، یہ تمام چیزیں کرنے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اسی طرح نکالے گا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ۔ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کچھ نشانیاں بیان ہوتی ہیں۔ فرمایا وَمِنْ آیاتِهِ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ ہے ان خلقکم من تراب، اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ ثم اذا انتم بشر تنتشرون، اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور مٹی سے پیدا کرنے کے بعد تمہاری اس جنس بنایا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں تنشرون، یہ تم پھیر رہے ہو، یعنی چلتے پھرتے ہو، پھیر رہے ہو۔ ثم اذا انتم بشر، پھر تم ایک بشر ہو کے چل پھر رہے ہو، پھیر رہے ہو، اور اللہ نے تمہاری پیدائش کی ابتدا مٹی سے کی ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست مٹی سے پیدا کیا، اور بعد کے انسانوں کو اللہ تعالیٰ جو یہ انسان غذا کھاتا ہے، یہ پیچھے مٹی سے نکل کے طرح طرح کی غذائیں اگتی ہیں، اور وہاں سے اس کے عناصر جوڑ کے انسان کے اندر آتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ایک نطفے سے انسان کو بناتا ہے، تو پیچھے جڑ اور بنیاد مٹی سے ہوتی ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانی اور قدرت ہے کہ اس نے تمہیں ایک مٹی سے پیدا کرنے کے بعد تمہیں پھر ایک بشر بنائے۔ یہ جو باشین رہا بشر ہے، اس کا معنی ہے ظاہر دکھنے والا، ظاہر نظر آنے والا۔ اس کا مقابل ہے جن۔ جن کا معنی ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا۔ یہ جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کو جنین بولتے ہیں، جو نظر نہیں آتا، جس کی عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے اس کو مجنون کہتے ہیں، کہ وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ اب اس جن کے مقابل میں جو بشر ہے، یعنی ایسی مخلوق جو نظر آنے والی ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے پھر تمہیں ایک بشر بنایا، تنتشرون، اور پھر تم پھیر رہے ہو، یعنی چلتے پھرتے ہو، پھیر رہے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور اللہ کی یہ نشانی اور قدرت ہے کہ اس اللہ نے تمہاری جنس میں سے تمہارے لیے ازواجن بیویاں بنائی ہیں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان کی طرف سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس اللہ نے ہی تمہارے درمیان محبت اور رحمت اللہ نے ہی بنائی ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اس سب کچھ میں نشانیاں ہیں غور اور فکر کرنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی اس قدرت پہ غور کریں کہ اللہ نے انسان کو، مرد عورت کو بنایا، اور ایک مرد اور عورت کے اندر ایک رجحان، ایک جو ہے ایک دوسرے کی طرف جو ہے رجحان رکھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مرد کے ساتھ ایک عورت کو بیوی کی صورت میں جوڑ کے ایک درمیان میں محبت اور رحمت کا رشتہ بنایا ہے۔ یہ سب نظام جو بنایا گیا ہے، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بنا سکتا۔ جو نعوذ باللہ اللہ کے علاوہ بنانا چاہتے ہیں، ایک مرد کو مرد کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں، یا ایک عورت کو عورت کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں، تو وہ نظام کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اس کے اندر بیماریاں، کتنی خامیاں، لیکن جو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، ایک مرد اور عورت سے بن کے آگے زندگی جو ہے وہ چلتی ہے، اس کے اندر جو خوبیاں ہیں وہ کبھی بھی دو مردوں میں یا دو عورتوں میں نہیں بن سکتی ہیں۔ فرمایا یہ اللہ نے تمہیں بنا کے دیا ہے۔ پھر فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ ہے خلق السماوات والارض، زمین و آسمان۔ آسمان اللہ نے بنایا ہے، زمین اللہ نے بنائی ہے۔ لیکن یہاں پہ سمجھ لیجئے، پورے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا بطور عبرت کے سورج کو، بطور عبرت کے اتنی بڑی سپیس اور فضا ہے جس کے اندر اتنے لاکھوں اربوں سال یوں چلے جا رہے ہیں، یہ
اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں بات بیان کی ہے بار بار، خلق السماوات والارض، زمین و آسمان، زمین و آسمان، زمین و آسمان، گویا کہ جیسے آسمان ایک بہت بڑی چیز ہے ویسے ہی ایک زمین بھی بہت بڑی چیز ہے۔ تو اہمیت، مرکز الکون، کائنات کا مرکز جو اللہ نے ہمیں قرآن مجید دیا ہے، اس قرآن مجید میں اس کائنات کی خلقت میں دو چیزیں بڑی نمایاں ہیں، اور وہ ہیں زمین و آسمان۔ بہت بڑی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، وہ لوگوں تمہاری زبانوں کے، تمہارے رنگوں کا الگ الگ ہونا یہ بھی ایک نشانی ہے۔ ہر ایک انسان کے چہرے کے اوپر ایک ماتھا ہے، پیشانی ہے، دو آنکھیں ہیں، ایک ناک ہے، ایک منہ ہے، اور سائیڈ پہ دو کان ہیں، لیکن اتنے انسان، اتنے عرب لوگ، اتنے انسان، اور آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آ رہے ہیں کہ وہ ایک انسان بھی پوری طرح 100% دوسری کی طرح نہیں ملتا، 100% دوسرے کے متشابہ نہیں ہے، وہ الگ ہے، وہ الگ ہے۔ یہ اتنی شکلیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ فرمایا وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ، اس میں سب کچھ میں نشانیاں ہیں للعالمین، تمام جہانوں کے لیے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ، فرمایا اس اللہ کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ تمہارا رات کو سونا اور اللہ کے فضل کو تلاش کرنا، دن اور رات کو سونا اور اللہ کے فضل کو تلاش کرنا، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے، یسمعون، جو اللہ کی آیات کو سنتے ہیں، جو اس کو سن کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ومن آیاتہ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے، یریکم البرق خوفا وطمعا، یریکم البرق، تمہیں جو برق، بجلیاں دکھاتا ہے، جس میں تمہارے لیے خوف بھی ہوتا ہے اور ایک طمع، لالچ بھی ہوتا ہے۔ ایک خوف بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو یہ ڈرتے ہیں کہیں بجلی جو گر نہ جائے، اور ایک طمع بھی موجود ہے کہ بارش اس کے بعد آئے گی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے گی۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے۔ فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، وہ اللہ اس زمین کو دوبارہ آباد کر دیتا ہے، اس کے بنجر ہونے کے بعد، اس کے مردہ ہونے کے بعد۔ جہاں زمین پہ کوئی چیزیں نہیں ہوتی ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل کر کے اسے آباد کر دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اس سب کچھ میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو عقل کرتے ہوں، جو اس میں غور و فکر کر رہے ہوں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ ہے ان تقوم، قام یقوم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کھڑا ہونا، قائم کرنا۔ کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ زمین و آسمان قائم ہے، قائم ہے، آسمان بھی قائم ہے اور زمین بھی قائم ہے۔ کس سے؟ بِأَمْرِ، اللہ کے حکم سے۔ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً، پھر جس دن وہ پکارے گا تمہیں، زمین میں دفن ہو چکے ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ایک آواز میں تمہیں جو ہے وہ پکارے گا، جس دن وہ اللہ تمہیں جو ہے وہ پکارے گا، ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً، اور تمہیں آواز لگائی جائے گی، سور پھونکا جائے گا، اور تم اس دن زمین سے تم اس وقت نکل کے آؤ گے۔ اب سب جو ہے وہ زمین میں دفن ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو قائم کیے ہوئے ہے۔ پھر جس دن اللہ تعالیٰ آواز دے گا، زمین سے تمہیں آواز دی جائے گی اور تم سارے کے سارے نکل کے باہر آ جاؤ گے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
اور زمین و آسمان میں جو کوئی ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے، وہ اللہ کے قبضے میں ہے، ہر چیز زمین و آسمان اسی کی ملکیت میں ہے۔ کل لہ قانتون، سارے کے سارے اس کے فرمان کے تحت ہیں، اس کے تابع ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے، جب چاہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے، جس طرح چاہے، جو کرنا چاہے کر سکتا ہے، اس سے کوئی پوچھ نہیں کر سکتا کہ کیوں اور کس لیے یہ کیا ہے۔ کل اللہ قانتون وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ، اور وہ اللہ جس نے اس مخلوق کو پیدا کیا ہے شروع سے، وہی اسے دوبارہ لوٹائے گا۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور وہ اللہ پہ بہت آسان ہے، اور وہ اللہ پہ کوئی مشکل نہیں ہے، بہت ہی آسان ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اسی کے لیے سب سے اعلیٰ صفتیں ہیں، اسی کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے سب سے بڑے کمالات ہیں، بڑی کی بڑی صفات اللہ کے لیے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ، یہاں مثل سے مراد صفت ہے، مرتبہ ہے، الاعلیٰ، اللہ تعالیٰ کے لیے بلند صفتیں ہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ہے، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کی شان ہی بلند ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تمام آیات اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف میں بیان فرمائی ہیں۔ یہ ہے وہ اللہ، یہ ہے اللہ کی قدرت، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی پہچان۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ مثالیں دے کے سمجھانا چاہا۔ فرمایا ضرب لکم مثلا من انفسکم، لوگو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مثال بیان کرتا ہے تمہارے اندر سے، اس طرح مثال بیان کرتا ہے هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء تخافونہم کخیفتکم انفسکم۔ فرمایا لوگو هل لکم مما ملکت ایمانکم، تمہارے کوئی غلام ہوں، من شرکاء جو تمہارے ساتھ ہیں، فیما رزقناکم تمہارے شریک ہیں اس کھانے میں، اس رزق میں جو ہم نے تمہیں دیا ہے، فانتم فیہ سواء تم اس میں برابر ہو، تخافونہم کخیفتکم انفسکم تم ان پر ڈرتے ہو جیسے کہ تمہارا ڈرنا اپنے آپ پر ہے، یعنی جو تمہارے غلام ہیں، جو تمہارے متحد ہیں، جن کا رزق جو ہے وہ تمہارے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، تم ڈرتے ہو کہ کہیں یہ تمہارے برابر نہ ہو جائیں، تم ان کی وجہ سے اپنے آپ پہ ڈر رہے ہوتے ہو کہ کہیں یہ ہمارے اوپر بڑے نہ ہو جائیں۔ لوگوں جب تم اپنے شریک، اپنے غلاموں کو بنانا برداشت نہیں کرتے ہو تو اللہ کی ذات کے ساتھ دوسروں کو شریک کیوں کرتے ہو؟ جب اپنے غلاموں کو تم اپنے برابر ہونا برداشت نہیں کر سکتے ہو تو اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، فرمایا اس طرح کر کے ہم تفصیل کے ساتھ آیات کو بیان کرتے ہیں، لقوم یعقلون اس قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہوں۔ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، اور بلکہ یہ ظالم ماننے کی بجائے پیروی کرتے ہیں اپنی ہی خواہشات کی، بغیر علم، بغیر کسی دلیل اور علم کے اپنی خواہشات کے پیچھے لگے ہوتے ہیں۔ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، اسے کون ہدایت دے سکتا ہے جسے اللہ نے گمراہ کر دیا۔ یہ جب لوگ نہیں مانتے ہیں تو اللہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے، تو جس کے دل پہ اللہ مہر لگا دے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ تھا ان کافروں کو جواب۔ اب فرمایا ایمان والوں کو کچھ نصیحت کرتے ہوئے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، فَأَقِمْ، بس آپ سیدھے ہو جائیں، وجہک، اپنے چہرے کو سیدھا کر لیں، للدین، ایک ایسے دین کے لیے، اس دین کے لیے، حنیفاً، یکسو، یک طرف، یک سائیڈ، ون سائیڈ ہو کے اس دین کے لیے اپنے آپ کو سیدھا کر لیں۔ یہ نہیں ہے
کہ تھوڑا سا ادھر تھوڑا سا ادھر. حنف کا معنی ہوتا ہے کنارہ، ایک سائڈ پہ ہو جانا، خالص ایک ذات کے لیے ہو جانا. یہ ہے مطلب حنیفن کا، کسی دوسرے کی طرف کوئی جھکاؤ نہیں کرنا ہے. فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. فرمایا یہ ہے اللہ تعالیٰ کی وہ فطرت جس پہ اللہ نے لوگوں کو بنایا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو اس فطرت پہ، اس چیز پہ پیدا کیا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ماننا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ وابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ہر بچہ اپنی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، جو اللہ کو وحدہ لا شریک کو ماننے والا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہوتا ہے. اب اس کے والدین اس کو یہودی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں، بچہ بنیادی طور پہ دین اسلام پہ ہوتا ہے پیدا ہونے والا. اس لیے فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. یہ وہ فطرت ہے جس پہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو بناتا اور پیدا کرتا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ. اللہ تعالیٰ کی اس خلقت کو، اللہ تعالیٰ کے اس پیدا بنانے کو کوئی نہیں بدل سکتا ہے، کوئی نہیں بدلتا ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفت خلق ہے، جس فطرت پہ انسان کو بنانا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو کوئی نہیں بدل سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ایسا کرتا ہے. ذالک الدین القیم. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پختہ دین آپ کو دیا گیا ہے، یہی وہ سیدھا دین ہے، صحیح اور پختہ ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ یہ نہیں جانتے ہیں. مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ. فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف اس طرح کر کے سیدھے ہو جاؤ کہ منیبین الیہ، لوگوں اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنے والے بنو. منیب، اناب ینیب، منیبین الیہ، کہ اللہ کی طرف رجوع کرو. واتقوہ، اور اسی سے ڈرو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اور نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ. یاد رکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے، نمبر 1 منیبین، رجوع کرنے والے اللہ کی طرف بنو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، نماز قائم کرو اور شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ 4 چیزوں کا حکم دیا ہے. بہت سی جگہوں پہ اس آیت کے آدھی آیت کو پیش کر دیا جاتا ہے اور اپنی طرف سے ایک مطلب نکال لیا جاتا ہے، اور آیت عموماً لکھی ہوتی ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ، جس سے رزلٹ یہ نکالا جاتا ہے کہ نماز نہ قائم کرنا شرک کرنا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز کا قائم کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن ان دونوں باتوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنا یہ جائز نہیں ہے. آیت میں منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین 4 چیزیں الگ ہیں، تو چاروں چیزیں مستقل ہے. اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بنو، اللہ سے ڈرنے والے بنو، نماز قائم کرو اور شرک میں مشرکین کے ساتھ نہ ہو. یہ اس آیت میں تمام چیزیں الگ الگ حکم دیے ہیں. فَمِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، جنہوں نے اس دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. وَكَانُوا شِيَعًا، اور وہ ہو گئے گروہوں میں، ٹکڑوں میں. كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر گروہ، ہر ایک جماعت جو کچھ اس کے پاس ہے وہی لے کے خوش بیٹھے ہوئے ہیں. ہم جس بات پہ چل رہے ہیں وہی صحیح ہے اور باقی سارے غلط ہیں. ہم حق پہ ہیں، سب کے سب یہ لے کے چل رہے ہیں. کوئی نہیں سوچ رہا کہ ذرا حق کو میں تلاش کروں، کوئی نہیں. ہر ایک جماعت کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ، ہر فرقہ، ہر جماعت اپنے مقاصد اور اپنے مطلب پہ اور اپنے ہی اصولوں پہ سمجھ رہا ہے کہ ہم حق پہ ہیں اور ہم خوش ہیں. ایسا نہیں ہے. ہر ایک انسان کو تحقیق کرنی چاہیے. جو مسلمان ہیں ان مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے
سورۃ فرقان میں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، عباد الرحمن وہ ہیں، وعباد الرحمن جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اس میں آخر میں چل کے فرمایا والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، رحمان کے بندے وہ ہیں جب انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے ہیں۔ تو اس لیے کل حزب بما لدیہم فرحون، سارے کے سارا گروہ تو اپنے آپ جو کچھ ہے اسی پہ خوش ہوتے ہیں، لیکن انسان کو تحقیق کرنا لازم ہے کیا صحیح ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آتی ہے تو اس کا بھی سورس جاننا، کہاں سے لی، کون ہے لانے والا، کس طرح بات پہنچی، یہ ہر مسلمان پہ لازم ہوتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا لوگوں کی حالت یہ ہے وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعُوا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، جب لوگوں کو کوئی تکلیف آتی ہے تو اس وقت اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے پکارتے، اے اللہ ہماری مدد فرما، ہم مصیبت میں ہیں۔ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً، اب اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت دیتا ہے، اپنی رحمت کا ذائقہ چکھاتا ہے، تو اذا فریق منہم بربہم یشرکون، ان میں سے ایک گروہ رب کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ اللہ نے سب کچھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کو دوستوں کی طرف منسوب کر کے اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا بن جاتا ہے۔ لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کی ناشکری کریں، تمتعوا، پس اٹھا لو فائدہ جتنا تھوڑا سا اٹھانا ہے، فسوف تعلمون، ان قریب جان لو گے۔ ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، لوگوں کیا ایسا تو نہیں ہے نا، ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل تو نازل کی نہیں ہے جو اس سے بیان کرتی ہو کہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ شرک کرو، کوئی ایسی دلیل اللہ نے نہیں دی ہے کہ جس سے یہ سمجھا جائے کہ وہ بیان کرے کہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ شریک کریں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھوڑی سی نعمت ملنے کی بنیاد پہ اللہ کی ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی دلیل دی ہے؟ نہیں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں، چکھتے ہیں لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو، فَرِحُوا بِهَا، تو اس پہ جو ہے وہ پوری طرح خوش ہو جاتے ہیں، خوب اس میں جو ہے وہ خوشیاں مچاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، اپنے اسی خوشیوں میں لگے رہتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور جب انہیں مصیبت آتی ہے ان کے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے برے اعمال کی وجہ سے، اِذَا هُمْ يَقْنُطُونَ، اللہ تعالیٰ سے نا امید ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت آتی ہے تو وہ اترانے لگ جاتے ہیں، تکبر اور خوش ہو کر اللہ تعالیٰ کو بھول رہے ہوتے ہیں، اور جب کو مصیبت آتی ہے ان کے برے اعمال کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مایوس ہو رہے ہوتے ہیں۔ اولم یروا، کیا وہ یہ جانتے نہیں ہیں کہ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے رزق کو پھیلاتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کرتا ہے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، اس سب کچھ میں نشانی ہے، نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو اللہ پہ ایمان لاتے ہوں۔ فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، اللہ نے فرمایا اے لوگو اللہ تعالیٰ کی ان باتوں کو مانو اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو، مساکین کو، مسافروں کو ان کے حق ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فآت ذی القربى حقہ، پس قرابت داروں کو ان کا حق دو، والمسکین، اور جو غریب ہیں ان کو بھی، اور جو مسافر ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے ان کو بھی دو۔ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اللہ کی رضا کے لیے، کسی اور معبود کی رضا کے لیے نہیں۔ خیر للذین یریدون وجہ اللہ، جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔
پھر فرمایا وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، جو کوئی تم سود کے طور پہ دیتے ہو، جو تم سود بڑھانے کے لیے دیتے ہو، فی اموال الناس، لوگوں کے مال میں، فلا یربو عند اللہ، بس وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں بڑھتا ہے۔ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، اور جو کچھ تم زکوٰۃ صدقات کی صورت میں دیتے ہو، اللہ کی رضا چاہتے ہو، فاولئک هم المضعفون، بس وہ ہیں اس کو دگنا سے تگنا کرنے والے۔ اس آیت کا ظاہری معنی یہ کیا جاتا ہے کہ جو تم کاروبار میں سود دیتے ہو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ نہیں ہوتا، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، وہ اس میں جو ہے وہ تمہارے لیے وہ مال دگنا سے تگنا ہو جاتا ہے۔ ظاہری معنی مفسرین اس معنی کو اس انداز سے کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھ لیں کہ یہ صورت مکی ہے، اور سود کی حرمت کب آئی تھی؟ سود کب حرام ہوا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے خطبے میں فرمایا تھا، جو حج کیا تھا 10 ہجری میں آ کے فرمایا تھا، آخری سال میں، وہ لوگوں آج کے دن سارا کا سارا سود جو ہے وہ میں اسے ختم کرتا ہوں۔ یہ سود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج وداع کے موقع پہ اس کو مکمل حرام کر دیا گیا تھا۔ تو اس سے پہلے مکی دور میں، مدنی دور میں، اس کا مطلب کچھ نہ کچھ سودی معاملات چلتے تھے۔ پوری طرح حرمت اس موقع پہ آ کے ہوئی تھی، پوری طرح حرام آ کے حجۃ الوداع کے موقع پہ ہوا تھا۔ تو مکہ مکرمہ میں کون سا ربا ہے، کون سا سود ہے جو یہاں پہ ہے؟ گویا کہ اس آیت کا معنی یہ اگر کر لیا جائے کہ یہاں مطلب یہ ہے کہ جو تم مال بڑھانے، بزنس کرنے کے لیے مال لگاتے ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا نہیں بڑھتا جتنا کہ تم اللہ کے راستے میں زکوٰۃ یا صدقہ دے کر، یہاں زکوٰۃ سے مراد وہ شرعی زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ وہ زکوٰۃ کے جو بنیادی مسائل ہیں، اس کی جو ترتیبات ہیں، وہ آ کے مدنی زندگی میں آئی ہیں۔ تو مکی زندگی میں زکوٰۃ، جو بھی صدقہ خیرات دیا جاتا تھا اس لیے لفظ زکوٰۃ بولا جاتا ہے۔ مکی زندگی میں ایک عقائد درست کیے جاتے تھے، عقیدے کی اصلاح، نمبر 2 لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا اخلاق۔ اب جیسے اللہ تعالیٰ نے پیچھے عقیدے کی اصلاح فرمائی، ساتھ ساتھ لوگوں کو دینا، اچھا اخلاق کرنا، اس کی جو ہے تنبیہ کی جا رہی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں یہاں پہ ربا سے مراد وہ شرعی ربا نہیں ہے، وہ سود نہیں ہے جو شریعت میں حرام ہے، یہاں ربا سے مراد ہے بڑھوتی، زیادہ ہونا، یعنی جو بزنس کے طور پہ کاروبار میں جو تم لگا رہے ہو وہ اللہ کے ہاں اتنا نہیں بڑھتا جتنا اللہ تعالیٰ کے ہاں زکوٰۃ یا صدقات تمہارے لیے زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہاں اس سے اگرچہ سود حرام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس حج کے موقع پہ سختی سے منع فرمایا تھا، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جنگ کے ساتھ اعلان کیا ہے، فرمایا فَإِن لَّمْ تَنْتَهُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر اس سود سے باز نہیں آتے ہو تو پھر تمہاری اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، قتال ہے، پھر تیار ہو جاؤ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے۔ یہ اپنی جگہ پہ حرام ہے، لیکن یہ آیت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، جس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آمدن بڑھوتی، زیادہ بڑھانا، زیادہ بزنس کرنا۔ فرمایا جو اس میں جو ہے وہ مال لگاتے ہو نا لوگوں کے ساتھ، وَمَا آتِيتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، کہ جو تم اپنا پیسہ لوگوں میں بڑھانے کے لیے دے رہے ہو بزنس کے طور پہ، فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا نہیں بڑھتا، لیکن اس کا مد مقابل جو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو، جس سے اللہ کی رضا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دگنا سے تگنا وہ زیادہ ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ ہے اس آیت کا مفہوم، واللہ اعلم بالصواب۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اللہ ہے وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہیں رزق دیتا ہے، جو تمہیں موت دیتا ہے، پھر تمہیں زندہ کرے گا،
هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، فرمایا کیا تمہارے ان معبودوں، تمہارے ان شرکاء میں سے کوئی ہے جو یہ کرتا ہے؟ کوئی یہ سارے کام کر سکتا ہے؟ تمہیں پیدا کر کے، تمہیں رزق دے کے، تمہیں موت اور بعد میں زندگی دے گا؟ نہیں، سبحانہ و تعالی، وہ اللہ ہے جو پاک ہے، بلند ہے، عما یشرکون، اس سب سے جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی میں، تری میں، خشکی، بر کا معنی خشک زمین اور بر کا معنی پانی والی زمین، سمندر، دریا، اس خشکی میں یا اس دریاؤں میں جو بھی کوئی فسادات ہوتے ہیں، جو بھی کوئی برے حالات ہوتے ہیں، یہ کس لیے ہوتے ہیں؟ بما کسبت ایدی الناس، یہ ان لوگوں کی ہاتھوں کی کمائی سے ہوتا ہے، ان لوگوں سے ہوتا ہے، بما کسبت ایدی الناس، جو لوگوں کے برے اعمال ہو رہے ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں زمین پہ فسادات ہو رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ جو وہ عمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا کچھ ذائقہ یہاں پہ چکھا دے۔ یہ تم نے برے اعمال کیے، اس کے مقابل میں یہ مصیبت آ رہی ہے، لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کر سکیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، یہ خشکی اور تری میں، زمین پہ، دریاؤں میں جو مشکلات آ رہی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں کے برے اعمال، ان ہاتھوں کی کمائیوں کے اعمال کی بنیاد پہ ہیں، تاکہ لوگوں کے جو برے اعمال ہیں اس کا بدلہ کچھ اللہ تعالیٰ انہیں دکھا دے۔ وہ لوگوں، تمہارے اعمال کا رزلٹ یہ ہے، زمین پہ یہ ہو رہا ہے، مصیبتیں آ رہی ہیں۔ ہم لوگ جو ہیں وہ اکثر اپنے حکمرانوں کو برا بھلا کہتے ہیں، فلاں حکمران برا آ گیا، یہ چیزیں مہنگی ہو گئی، یہ چیز کم ہو گئی، یہ فلاں ہو گیا، لیکن یہ غور نہیں کرتے ہمارے اعمال کیا ہیں، کس درجے کے ہمارے اعمال ہیں کہ اللہ کی رحمت ہمارے پہ نازل ہو۔ کسی ایک آدمی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کے کہا کہ حضرت ابوبکر کے دور میں یہ تھا، وہ تھا، یہ تھا، یہ اچھا تھا، وہ اچھا تھا، آج کے دور میں یہ صحیح نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو بکر کی رعایا ہم لوگ تھے اور ہماری رعایا تم لوگ ہو، تو انسان کے جو برے اعمال ہوتے ہیں اسی طرح کے حالات آتے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ ان کے اعمال سارے نہیں، بعض اعمال کا ذائقہ اللہ تعالیٰ انہیں چکھا دے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ سکیں۔ قل سیروا فی الارض، جاؤ انہیں کہہ دو، سیروا فی الارض، چلو زمین پہ، فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، جاؤ زمین پہ جا کے چلو، دیکھو دیکھو پہلے لوگوں کا انجام کیا تھا، کان اکثرہم مشرکین، ان کے اکثر جو ہے وہ مشرک تھے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، اس صحیح سیدھا پختہ دین کے لیے اپنے چہرے کو، اپنے آپ کو سیدھا کر لیجئے۔ من قبل ان یأتی یوم لا مرد لہ من اللہ، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے، جس دن لا مرد لہ من اللہ، وہ جس دن آ جائے گا اس دن وہ دوبارہ ٹل نہیں سکتا ہے۔ من قبل ان یأتی یوم، اس دن کے آنے سے پہلے کہ جب وہ آ گیا، لا مرد لہ، اللہ کی طرف سے اسے کوئی ہٹا نہیں سکے گا، اس دین کو واپس نہیں کوئی لے جا سکتا، موڑ نہیں سکے گا۔ یومئذ یتصدعون، الگ الگ کر دیے جائیں گے، نیک الگ، برے الگ، انہیں جو ہے وہ مومنوں کو، کافروں کو الگ الگ کر کے انہیں ان کے ٹھکانوں تک پہنچایا جائے گا۔ من کفر فعلیہ کفر، جس نے کفر کیا اس کا کفر اسی کے اوپر ہوگا، اس کا وبال اسی پہ ہوگا۔ ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون، اور جنہوں نے نیک کام کیے، اچھے اعمال کیے،
اپنے ہی لیے آرام گاہیں بنا رہے، یمہدون اپنے لیے اپنے آرام کو تیار کر رہے ہیں جنہوں نے اچھے اعمال کیے، لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلی، کہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کو، نیک اعمال کرنے والوں کو اپنے فضل سے عطا فرمائے۔ انہ لا یحب الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِنُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، اور اس اللہ کی نشانیوں میں سے یہ نشانیاں ہیں کہ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ، وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے جو خوشخبریاں لے کے آتی ہیں، پیچھے بادل بارش آ رہی ہے، وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، اور اللہ تعالیٰ ان ہواؤں کو اس لیے بھی بھیجتا ہے تاکہ اپنی رحمت کا تمہیں ذائقہ چکھائے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تمہیں لطف اندوز کرے۔ اور اس لیے بھی وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، جو کشتیاں چل رہی ہوتی ہیں دریاؤں میں، وہ اس ہوا کے رخ سے جو ہے وہ دوڑتی ہیں، آگے بڑھتی ہیں، ان کے رخ جو ہے وہ بدلتے ہیں۔ فرمایا وہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ سے اپنے فضل اور رزق کو تلاش کرو۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، وہ کشتیاں اس لیے چل رہی ہیں اللہ کے حکم سے تاکہ تم اپنے فضل کو، اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے رزق رکھا ہے اس کو ڈھونڈو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، فرمایا ہم نے آپ سے پہلے بھی کتنے رسول بھیجے ان کی قوموں کی طرف، فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، سب ان کے پاس دلائل لے کے آئے، ان کے پاس دلیلیں لے کے آئے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، بس ہم نے انتقام لیا ان لوگوں سے، ان گنہگاروں سے ہم نے انتقام لیا، ہم جو مجرم بنے تھے ان سے ہم نے انتقام لیا۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور فرمایا ہمارے پہ لازم ہے کہ ہم ایمان والوں کی مدد کریں، مومنوں کی مدد کرنا یہ ہمارے پہ لازم ہے۔ اللہ الذی یرسل الریاح، وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، فتثیر سحابا، اور پھر وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں وہ ہوائیں، فیبسطہ فی السماء، پھر بادلوں کو آسمان میں پھیلا دیتی ہیں، کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے، وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا، اور وہ اللہ ان بادلوں کو اس طرح اس ہوا کے ذریعے ٹکڑے ٹکڑوں کر دیتا ہے، فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، بس آپ دیکھیں گے کہ بارش کے قطرے اس کے اندر سے جو ہے وہ اس سے نکل رہے ہوتے ہیں۔ فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، اس کے اندر سے بارش اللہ تعالیٰ دے رہا ہوتا ہے۔ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اور جب وہ بارش اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے نیک بندوں میں سے، اپنے بندوں پہ سے نازل کرتا ہے، تو اذا ہم یستبشرون، وہ سارے کے سارے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، خوش و خرم ہو رہے ہوتے ہیں۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان پہ اللہ کی رحمت برستی ہے تو وہ اللہ سے خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، اور اگرچہ وہ اس سے پہلے اللہ کی اس رحمت کے نازل ہونے سے پہلے، اللہ تعالیٰ کی اس بارش اور رحمت سے نازل ہونے سے پہلے وہ مایوس ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بارش نازل کر کے امید لگاتا ہے، خوشخبری دیتا ہے کہ اب زمین سے جو ہے وہ اگ رہے ہیں، اور اس سے پہلے بارش نازل ہونے سے پہلے وہ مایوس ہو رہے ہوتے ہیں۔ فانظر الی آثار رحمت اللہ، فانظر الی آثار رحمت اللہ، اللہ کے رحمت کے آثار دیکھیں، اس بارش کے آثار دیکھیں۔ کیف یحیی الارض بعد موتها، زمین کو مردہ ہونے کے بعد دوبارہ اسے زندہ کر رہا ہے۔ ان ذالک لمحیی الموتى، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہی مردوں کو بھی زندہ کرے گا۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، اور فرمایا اگر ہم ایک تند ہوا بھیج دیں، ریحاً ایک تیز ہوا بھیج دیں، فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا، تو وہ اپنی کھیتیوں کو جو ہے وہ زرد دیکھے۔ اللہ تعالیٰ اگر ایسی ہوا بھیج دے جس سے ان کی کھیتیاں گر جائے، زرد ہو جائیں،
لظلوا من بعدہ یکفرون، تو پھر اس کے بعد ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت آتی ہے تو نیک لوگ خوش ہوتے ہیں، کچھ لوگ اس سے پہلے مایوس ہو رہے تھے، اور فرمایا اگر اللہ تعالیٰ ہوا بھیج دے اور وہ اپنی کھیتیوں کو زرد دیکھیں، وہ کھیتیاں گری ہوئی زرد ہوئی مرجھائی ہوئی دیکھیں، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، اور بہرے کو آپ کیا پکار سنا سکتے ہیں، اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جب وہ پیٹھ پھیر کے جو ہے وہ بھاگ رہے ہوں، پیٹھ پھیر کے الٹے جا رہے ہوں، آپ ان کو کیا سنا سکتے ہیں، وہ پہلے سے بہرے ہیں۔ یہ مثال کافروں کی دی جا رہی ہے کہ آپ ان سب کو یہ آیات سنا رہے ہیں، اور پھر بھی اگر یہ نہیں مان رہے تو یہ مردوں کی طرح ہیں اور بہروں کی طرح ہیں، آپ انہیں کیا سنا سکتے ہیں۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اور نہیں ہیں آپ ان اندھوں کو گمراہی سے ہدایت دینے والے۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، آپ نہیں ان کو سنا سکتے، ان کو ہدایت دینے والے ان اندھوں کو ان کی گمراہی سے۔ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون، آپ ان کو صرف سناتے ہیں جو ہماری آیات پہ ایمان لاتے ہیں اور وہ مسلمان ہو رہے ہیں، وہی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نصیحت کر کے، اپنی نصیحت کی آیات نازل کر کے کافروں کو بھی تنبیہ کی جا رہی ہوتی ہے، اور ماننے والوں کے انعامات کا بھی ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العلیم القدیر۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے خلقکم من ضعف، جس اللہ نے تمہیں کمزور پیدا کیا، کمزوری سے، بچہ ہے کمزور ہے کچھ نہیں کر سکتا، اس سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یہ جو ضعف ہے اس کو ضعفن بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ جو ہم قراءت پڑھتے ہیں اسے قراءت حفظ بولا جاتا ہے۔ قراءت حفظ جو ہم پڑھتے ہیں، یہ قراءت قرآن مجید کو 7 انداز میں 7 قراءتیں ہیں پڑھنے کی، جیسے مالک یوم الدین یا ملک یوم الدین، اس طرح کر کے 7 انداز سے الفاظ وہی رہتے ہیں، معنی وہی رہتا ہے، تھوڑا سا بدلتا ہے، اس سے کوئی بہت بڑا فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو اس طرح اللہ خلقکم من ضعف اور ضعف دونوں طرح کی قرات ہے، اس سے پڑھا جا سکتا ہے۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے من ضعف کمزور سے، ثم جعلکم من بعد ضعف قوة، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں کمزور کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں طاقتور اور توانا بنایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی پھر تمہیں کمزور کے بعد طاقتور بناتا ہے، جوان بناتا ہے۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر اللہ تعالیٰ تمہاری جوانی اور طاقت کے بعد تمہیں کمزور اور بوڑھا کرتا ہے۔ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کرتا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، اور وہ اللہ ہی ہے جاننے والا اور قدرت والا۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، یقسم المجرمون، اس دن کوئی مجرم قسمیں کھائیں گے۔ یہ قسم کھا رہے ہوں گے کس چیز پہ؟ ما لبثوا غیر الساعہ، یہ تو صرف ایک گھڑی، تھوڑا سا لمحہ جو ہے وہ دنیا میں رہ کے آئے ہیں۔ یہ اس وقت قسمیں کھائیں گے کہ اللہ کی قسمیں ہم تو ایک سیکنڈ، تھوڑی سا ٹائم دنیا میں گزار کے آئے ہیں۔ فرمایا کذالک کانوا یؤفکون، اس طرح کر کے یہ جو ہے بہکے ہوئے تھے، اسی طرح یہ پہلے دنیا میں بھی بہکے ہوئے تھے۔ وقال الذین اوتوا العلم، اور جو اہل علم ہوں گے یہ انہیں بتائیں گے۔ وقال الذین اوتوا العلم والایمان، اہل ایمان اور علم والے بتا دیں گے، لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، تم اس دنیا میں قیامت کے دن تک رہے ہو۔ فہذا یوم البعث، یہ ہے قیامت کا دن۔ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تم جو ہے وہ نہیں جانتے تھے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ، اس دن یہ ظالموں کو ان کی معذرت کرنا، ان کی سوری اور معذرت کرنا یہ قبول نہیں کیا جائے گا، یہ انہیں کوئی نفع نہیں دے گا۔
ولا هم یستعتبون، اور نہ ہی انہیں یہ موقع دیا جائے گا کہ تم جو ہے وہ توبہ کر لو، اور نہ ہی ان سے توبہ یا نہ ہی ان سے کوئی اس طرح کا عمل قبول کیا جائے گا، ان کی معذرت، ان کی توبہ کوئی قبول نہیں کی جائے گی۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اس قرآن میں لوگوں کے لیے، اس قرآن میں ہر چیز ہم نے کھل کے بیان کر دی ہے۔ بے شک ہم نے لوگوں کے سامنے کھل کے مثالیں بیان کر دی ہیں، ہر چیز کو کھل کے ضربنا بیان کیا ہے لوگوں کے لیے اس قرآن مجید میں۔ من کل مثل، ہر چیز، ہر مثال جو ہے وہ بیان کر دی ہے، اللہ کی توحید کی، رسول کی صداقت کی، شرک کی تردید، سب چیزیں بیان کر دی ہیں۔ وَلَئِن جِئْتَهُمْ بِآیَةٍ، اگر آپ ان کے پاس کوئی اور نشانی لے کے آئیں، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، تو یہ کافر یہی کہیں گے تم تو صرف باطل چیز ہی لا کے آ رہے ہو، یعنی یہ کافر یہی کہیں گے کہ تم تو باطل گو ہو، یعنی باطل بات بتا رہے ہو، غلط بات بتا رہے ہو۔ یہ کافر اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہیں گے۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے ان لوگوں کے دلوں پہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر لگا دی جاتی ہے جو نہیں سمجھنا چاہتے ہیں۔ کافروں کے پاس اللہ نے فرمایا ہے کہ اس قرآن مجید میں سب کچھ بیان کر دیا گیا ہے، پھر بھی اگر کافروں کے پاس کوئی آیت آتی ہے، نشانی آتی ہے، تو کہتے ہیں تم تو جو ہے وہ باطل بیان کرنے والے ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے کہ انہیں کوئی پتہ نہیں چلتا ہے۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، پس آپ صبر کریں، یقیناً اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، اور کہیں آپ کو خفیف، ہلکا نہ کر دیں وہ لوگ یقین نہیں رکھتے ہیں، کہیں آپ کو ہلکا نہ کر دیں، کہیں آپ کو بے صبرہ یعنی وزن میں ہلکا، آپ جو ہے کہیں ایسا نہ آپ کو جو ہے وہ چھوٹا کر دیں، آپ کو جو ہے وہ کمزور کر دیں۔ آپ صبر کریں، اللہ کا وعدہ ہے، جو اللہ نے بتایا وہ ہو کے رہے گا۔ ان کے سامنے چھوٹا نہیں ہونا، ان کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا یا ہلکا نہیں کرنا ہے۔ جو یقین نہیں رکھتے ہیں کہیں آپ کو صبر کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ ان کے سامنے کھڑے ہو کے کہیں صبر کا دامن چھوڑ دیں۔ صبر سے رہیے، اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ اللہ جو ہے وہ پورا فرمائے گا۔ یہاں آ کے یہ سورۃ الروم پوری ہوتی ہے، جس پوری سورت کا خلاصہ اس بات پہ ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اس کائنات کو بنایا، جس نے دن اور رات کو، زمین آسمان کو، سب کچھ بنایا، اسی نے انسان کو بنایا، اسی اللہ تعالیٰ نے یعنی مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ بنایا، اور فرمایا کہ اے لوگو، اس زمین میں جو بھی کوئی فساد ہو رہا ہے وہ ہاتھوں کے کمائی یعنی انسانوں کے برے اعمال کی وجہ سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمزور پیدا کیا، اور وہی اللہ تعالیٰ پھر کمزور کے بعد اسے جوان پیدا کرتے۔ یہ ساری نشانیاں بیان کی اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ للہ الامر من قبل ومن بعد، معاملہ سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم سمجھ رہے ہو کبھی روم والے جو ہے وہ مغلوب ہو گئے تو انقریب غالب بھی آ جائیں گے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے۔ اس لیے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ نشانیاں ہیں۔ اور پھر آخر میں آ کے فرمایا فاصبر ان وعد اللہ حق، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں سب کچھ بیان کر دیا ہے، اور پھر بھی یہ نہیں مان رہے ہیں، تو ان کے دلوں پہ مہریں لگا دی گئی ہیں۔ آپ صبر کریں، اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ کہیں یہ لوگ آپ کو بے صبرہ نہ بنا دیں، آپ سے صبر جو ہے وہ نہ چھین لیں، فرما آپ کو ہلکا نہ کر دیں، کہیں آپ کو چھوٹا نہ کر دیں، آپ نے بڑا رہنا ہے، اللہ کے وعدے پہ یقین رکھنا ہے۔ یہ آخر میں آ کے نصیحتیں کی گئی ہیں۔ اللہ ہمیں ان تمام نصیحتوں پہ ایمان لے کے آنا، اور اللہ تعالی ہمیں جو ہے ان تمام چیزوں کو سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔